جس طرح سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کل رات کو ہوا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروٹیسٹ میں، اس کنڈیمنیشن میں اگر ہمارے ساتھی جو ٹریجری میں اس وقت بیٹھے ہیں وہ شریک نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں، جو کہ کیا ہے انہی کی حکومت نے کیا ہے، انہی کے حکومت نے یہ کیا۔ ابھی وہ تعویلیں مختلف قسم کی دیں گے کہ جی کاغذ یوں تھے، کاغذ وہ تھے، یہ یوں تھا، یہ وہ تھا، لیکن آپ کو پھر رات کی تاریکی میں کیوں کرنا پڑا؟ آپ نے آج سے 2 سال 3 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ آپ نے ابھی کرنا تھا۔ بھائی آپ ایک بے ساتھیوں پہ چلنے والی حکومت ہو، آپ فارم 47 کی حکومت ہو، ذرا تھوڑا سا سر نیچے کر کے چلا کریں۔ اس قسم کی ایک تو نالائق اور اوپر سے جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا، یہ اس طرح کا جو تاثر ہے کہ اگر تو یہ اس طرح سے اس طرح کے ماحول میں میرا نہیں خیال ہے کہ سیاسی عدم استحکام آ سکتا ہے۔ ڈپٹی چیئرمین صاحب، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ملک کے بڑے گمبھیر مسائل ہیں، اور اس قسم کی حرکتوں میں جس سے کہ پہلے ہمارے انفارمیشن سیکٹری پہ ایک حملہ کیا گیا، قاتلانہ حملہ کیا گیا، اس کی آج تک ہمیں خبر نہیں ہے۔ اتنا سا چھوٹا شہر ہے، کیمراز ہیں، ویڈیوز ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے۔ ہم نے کہا بھی تھا کہ ہاؤس کو بتائیں کہ جی اس پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ نمبر 2، آپ جو ہے یہ جو ہمارے اس پہ حملہ ہوا ہے کل رات ہمارے سینٹرل آفس پہ، بھئی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے دفتر پہ حملہ ہوا ہے، تو آپ اپنے آپ کو سیاسی کہنے پہ فخر محسوس کریں گے؟ یہ سیاست ہے، یہ سیاست ہے۔ اگر یہ سیاست ہے تو پھر ہم تو سیاست کو چھوڑنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہمارا کام یہ نہیں ہے۔ ابھی جواب لے لیں منسٹر صاحب، دیکھیں بالکل جواب دیں۔ جواب تو ہر سوال کا جواب ہوتا ہے، چاہے صحیح ہو یا غلط ہو، جواب تو ہوگا، ٹھیک ہے، اور کہنا بھی ہے۔ لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہم جو ہے تو اس پہ شدید وہ کرتے ہیں، اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے جو گرفتار اس کل رات کو جو گرفتار کیے گئے ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے، عامر مغل کو اور باقی جو ان کے ساتھی تھے۔ بہت شکریہ جی۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب، بہت شکریہ جی۔ میں پہلے تو ان کے دفتر کے بارے میں مناسب سمجھیں تو جو میں نے حقائق لیے ہیں سی ڈی اے سے، سی ڈی اے نے شہر کی جو سارا نظم و ضبط ہے وہ ایک کسی قاعدے قانون کے تحت رکھنا ہے، اور نہ صرف سی ڈی اے کا یہ اپنا فیصلہ تھا بلکہ اسی ایوان بالا کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر کی جس کے چیئرمین محسن عزیز صاحب تھے، سینیٹر محسن عزیز میرے بھائی، میں خود اس کا رکن رہا ہوں، انہوں نے اپنی کمیٹی میٹنگ میں سی ڈی اے کو کہا کہ آپ تجاوزات کے بارے میں اپنا کام تیز کریں، شہر میں جگہ جگہ پہ تجاوزات ہیں۔ وہ کیمپین شروع کروائی گئی۔ پہلا نوٹس جو ہے ان کو وہ 2020 میں دیا گیا جب ان کی اپنی حکومت تھی، اپنے ہی دفتر کی بابت۔ پھر وہ نوٹس ریپیٹ ہوتے رہے، ظاہر ہے وہ ایک کلاؤٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا جس کی وجہ سے وہ نوٹسز شاید کاغذوں میں ہی رہ گئے۔ پچھلے سال دوبارہ انہیں یاد دہانی کرائی گئی کہ آپ نے 2 فلور جو ہیں بغیر نقشے کے، بغیر منظوری کے اس پہ بنا رکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پبلک ایریا کے اندر کنٹینرز بھی لگا رکھے ہیں اور پارکنگ شیڈ بھی بنا رکھے ہیں، آپ انہیں ریموو کریں۔ بارہا یہ نوٹسز ریپیٹ ہوئے 6 ماہ کے فرق سے، 3 ماہ کے فرق سے۔ آخری نوٹس جو ہے وہ فائنل اپرچونٹی کے لیے انہیں 10 مئی کو دیا گیا ابھی سر، اور وہ پورا ایک پلندہ ہے جو کہ بارہا سی ڈی اے کا عملہ ان کو کہتا رہا کہ جی آپ یہ تجاوزات ہیں، یہ منظوری کے بغیر بنائی گئی ہیں، نہ صرف کہ عمارت پہ 2 منزلیں اوپر جو تعمیر کی گئی بلکہ جو آپ نے پبلک ایریا میں کنٹینرز اور پارکنگ شیڈ بنایا وہ ریموو کریں، اس کی وجہ سے پبلک کو دقت ہوتی ہے۔ تو 10 مئی کے نوٹس کی روشنی میں اس کے پرسوانس میں یہ ریموولز کی گئی ہیں، یہ قانون کے عین مطابق ہے۔ دس از واٹ آئی ہیو بن بریفڈ۔ میں نے اجلاس میں آنے سے پہلے چیئرمین سی ڈی اے سے خود بات کی اور میں نے انہیں کہا کہ ایسی نوبت کیوں آئی ہے، تو انہوں نے کہا یہ سر یہ 4 سال سے سلسلہ جاری تھا،
اور فائنل اب آخری نوٹس انہیں سرو کیے بھی ہمیں وہ ٹائم گزر چکا تھا جو ہم نے ان کے 7 دن کا یا 14 دن کا ٹائم دے رکھا تھا، تو صرف اس کے بعد یہ کیا گیا. سو دس از اے لیگل پروسیس. ان کے پاس ریمیڈی تھی، ان نوٹسز کو چیلنج کر لیتے، ان پہ کوئی حکم امتناعی آ جاتا، لیکن ظاہر ہے مائٹ از رائٹ ہے، جو چیز انہوں نے بنا لی انہوں نے مناسب نہیں سمجھی. فاضل لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ وزیر قانون بڑا آج کل عدلیہ پہ بہت حملے کرتے ہیں. آئی ٹیک سیریس ایکسیپشن ٹو دس اینڈ ود آل رسپانسبلٹی آئی وڈ اسٹیٹ آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ میں نے جو گفتگو کی ہے میں اس ایوان کے سامنے پرسوں کے سیشن میں اس کا ایک ایک لفظ اون کرتا ہوں. اگر اپنے حق کی بات کرنا، اگر قانون کے دائرے میں رہ کر کسی ادارے کی جو خود مختاری ہے اور اس کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کی بات کرنا، اگر کسی کو یہ بات فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہنا کہ آئین میں کانسٹیٹیوشن میں ٹرائیکوٹمی آف پارس کے 3 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس ہیں اور ہمیں انکروچ اپون نہیں کرنا چاہیے، اگر یہ کہنا کہ جج صاحبان ہمارے لیے انتہائی قابل عزت اور قابل احترام ہیں اور روایت بھی یہ ہے، قانون کی منشا بھی یہ ہے، خوبصورتی بھی یہ ہے کہ وہ اپنے قلم کے ذریعے اپنے فیصلوں کے ذریعے اپنی رائے جو ہے وہ دیا کریں، اپنا فیصلہ سنایا کریں، اگر یہ کہنا کہ ٹی وی کے ٹکرز کی وجہ سے، غیر ضروری ریمارکس کی وجہ سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اگر یہ کہنا کہ آئین پاکستان ہر شخص کی جو ڈگنیٹی، آنر ہے، اس کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، اگر یہ سب کچھ کہنا حملہ ہے تو مجھے ایسے حملے کرنے میں کوئی شرم اور تکلیف محسوس نہیں ہوتی. آپ اپنے حقوق آپ بول رہے تھے، میں نے جواب کا حق مانگا تھا. اب ذرا اپنے دامن میں بھی تو جھانکیے، تاریخ کے جھروکوں میں جاتے ہیں. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے اپنے کیس کا ذکر کیے بغیر وہ سارے چیزیں آپ کے سامنے رکھی. کیا اسی ایوان میں جب میرے بھائی شبلی فراز صاحب ان نشستوں پہ بیٹھتے تھے، لیڈر آف ہاؤس بھی تھے، وزیر بھی تھے کابینہ کے، 2018 سے لے کے 2022 تک جو کوہرام برپا ہوتا رہا، جس طرح سے لوگوں کے گھروں میں سیڑھیاں لگا کے، سابق وزیر اعظم کے گھر پہ سیڑھی لگا کے کمانڈوز کو اندر بھیجا گیا کہ اس کو گرفتار کر کے باہر لانا ہے، کس لیے کہ وہ درخواست ضمانت جو اس کی فکس ہے 2 دن بعد اس میں پیش نہ ہو سکے. کیا ہماری آنکھوں نے یہ مناظر نہیں دیکھے؟ میں نے اپنی بات کی تھی کہ 4 سال 2018 سے لے کے 2000